خلافت اسلام سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔ خلافت اسلام سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔ حضور کے سلسلے نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون بدبخت انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کیا۔ بخاری شریف۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، عمل پیرا رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، یعنی اس پر عمل پیرا رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول۔ نظام خلافت روشنی کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کچھ کیا کہیں احباب، کیا کارہائے نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اقبال۔ بتوں کے پہلے بندے تھے، مسوں کے اب ہوئے خادم، ہمیں ہر عہد میں مشکل رہا ہے با خدا ہونا، ہمیں ہر عہد میں مشکل رہا ہے با خدا ہونا، طریق مغرب کی کیا یہی روشن ضمیری ہے، خدا کو بھول جانا اور محو ماسوا ہونا۔ اکبر الہ آبادی۔ تو اے مولا یثرب، آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری۔ اقبال۔ ایک ایسی جنگ جو ہر انسان کو لڑنی ہے، ایک ایسی جنگ جو ہر انسان کو لڑنی ہے۔ برطانوی مورخ آرنلڈ جے ٹوائنبی دنیا کا سب سے بڑا تاریخ داں تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی کتاب A Study of History نے گبن کی کتاب دی ڈکلائن آف دی رومن امپائر اور اسپینگلر کی کتاب دی ڈکلائن آف دی ویسٹ سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ انسانی تاریخ کی یہ کتاب 10 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے لکھنے میں 30 سال صرف ہوئے۔ ایک امریکی DC سمرول نے اس کتاب کو 2 جلدوں میں تخلیص کر دیا۔ گو اس نے اصل کتاب کو 1/5 حصے میں تخلیص کیا، مگر کمال مہارت سے ٹوائنبی کے اصل الفاظ اور طریقہ کار کو قائم رکھا۔ ٹوائنبی نے 1920 کی دہائی میں یہ کتاب لکھنا شروع کی اور 1955 میں تکمیل کی۔ DC سمرول کی 2 جلدیں دوسری مرتبہ یونیورسٹی پریس نیو یارک اینڈ لنڈن نے 1965 میں شائع کی۔ اور یہ ایک مشکل کتاب ہے،
جب تک دنیا کا جغرافیہ، تاریخ، معاشیات، سیاست اور انگریزی ادب کا وسیع مطالعہ نہ ہو، اس کتاب کو سمجھنا مشکل ہے۔ ٹارنبی نے انسانی تاریخ کی تحقیق میں ابتدا میں ایک ایسے قابل فہم تاریخی یونٹ، انٹیلیجبل یونٹ آف ہسٹری کو تلاش کیا جس کی تاریخ شروع سے آخر تک لکھی جا سکے۔ اس قابل فہم تاریخی یونٹ، انٹیلیجبل یونٹ آف ہسٹری کے تمام سیاسی، معاشرتی، معاشی، جغرافیائی، روایتی، نسلی، لسانی اور مذہبی پہلوؤں کا تجزیہ کیا جا سکے۔ بادشاہوں کی تاریخ تو بادشاہوں کی کہانی تھی، لوگوں کی نہیں۔ انسانی تاریخ کو جغرافیائی حصوں میں بانٹ کر اس کا تجزیہ کرنا بھی مشکل تھا، کیونکہ بادشاہوں، مذاہب اور ثقافتوں کی حدود قدرتی جغرافیائی حدود سے مطابقت نہ رکھتی تھیں۔ انسانی تاریخ کو لسانی بنیاد پر تقسیم کر کے تجزیہ کرنا بھی قدرے مشکل تھا، کیونکہ زبان تقریباً ہر 100 میل کے فاصلے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسانی تاریخ کو موجودہ قومیتوں میں بانٹ کر ان کا تجزیہ کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مملکت کی حدود کئی مرتبہ گھٹتی بڑھتی رہی ہیں۔ مثلاً تاریخی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک علاقہ کئی ملکوں کے قبضے میں آتا اور جاتا رہا۔ ٹارنبی اپنے ملک برطانیہ کی مثال دیتا ہے، جو اس وقت کچھ جزیروں تک محدود ہے۔ کسی وقت یہ ملک تمام یورپ پر پھیلا ہوا تھا۔ تقریباً 1 صدی تو اس کی مملکت تمام دنیا پر پھیلی رہی، جس میں مختلف لوگ، مذاہب، تمدن شامل تھے۔ الغرض اس کو قابل فہم تاریخی یونٹ، انٹیلیجبل یونٹ آف ہسٹری نہ مل سکا۔ وہ تحریر کرتا ہے کہ اگر عظیم برطانیہ قابل فہم تاریخی یونٹ نہیں ہو سکتا تو دنیا کا کوئی ملک بھی اس ضرورت پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اس طرح اس نے عظیم برطانیہ کی تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ لیا۔ تجزیہ کے لیے وہ برطانیہ کی تاریخ کو موجودہ دور سے شروع کر کے اوائل کی طرف پیچھے کی طرف لے گیا۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ تاریخی ادوار مندرجہ ذیل ہیں برطانیہ کی تاریخ کے۔ نمبر 1، صنعتوں کا معاشی نظام جو 18ویں صدی کی آخر چوتھائی سے شروع ہوا۔ 2، جمہوری پارلیمنٹ نظام جو 17ویں صدی کی آخری چوتھائی سے شروع ہوا۔ 3، مختلف براعظموں پر حکومت کا قیام 16ویں صدی کی تیسری چوتھائی میں بحری قزاقوں سے شروع ہوا اور اس کے علاقے بڑھتے چلے گئے۔ 4، تعمیر نو جو 16ویں صدی کی دوسری دہائی سے شروع ہوا۔ 5، نشاط ثانیہ جو 15ویں صدی کی آخری دہائی سے شروع ہوا۔ 6، جاگیرداری نظام کا قیام جو 11ویں صدی سے شروع ہوا۔ اور 7، انگریز کا پرانے ادیان کو چھوڑ کر مغربی عیسائیت کو قبول کرنا۔ انگریز کا پرانے ادیان کو چھوڑ کر مغربی عیسائیت کو قبول کرنا 6 صدی کے اواخر میں جس کی ابتدا ہوئی۔ 6 صدی کے اواخر میں ٹارنبی نے تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے محسوس کیا کہ جو عوامل عمل پذیر ہیں وہ برطانوی قوم تک محدود نہیں، بلکہ ان کی وجوہات بہت وسیع ہیں جو ہر جز پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب تک ان اسباب کا کلی طور پر جائزہ نہ لیا جائے یہ جزوی طور پر سمجھ نہیں آتے۔ لہذا ان کا پورے یورپی معاشرے پر اثر انداز ہونے کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ٹارنبی کے نزدیک برطانیہ ایک جز ہے ایک بہت بڑے کل کا، جسے وہ ایک تہذیب یا سوسائٹی قرار دیتا ہے، جسے وہ مغربی عیسائیت تہذیب ویسٹرن کرسچنڈم قرار دیتا ہے۔ غرض ہے کہ اس نے دریافت کیا کہ صرف سوسائٹی
یا تہذیب سویلائزیشن ایک قابل فہم تاریخی یونٹ انٹیلیبل یونٹ آف ہسٹری بنتی ہے۔ اس نے یہ بھی دریافت کیا کہ اس تہذیب کی ابتدا 700 عیسوی میں یورپ میں ہوئی، یعنی ویسٹرن کرسچنڈم تہذیب کی، اور اس تہذیب کی پیدائش کا تعلق پہلے سے موجود ایک تہذیب سے تھا جسے وہ ہیلینک اور گریکو یورپین سوسائٹی کا نام دیتا ہے۔ اس سوسائٹی کا آغاز ایجین آئلینڈز میں 1120 قبل مسیح سے پہلے ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغربی عیسائیت یعنی ویسٹرن کرسچنڈم کے علاوہ اور بھی تہذیبیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، خاص طور پر تہذیب اور تمدن میں۔ اس طرح وہ لکھتا ہے کہ یقینی طور پر اس وقت دنیا کے اندر کم و بیشتر مزید 4 زندہ تہذیبیں موجود ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں 5 تہذیبیں موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں: ایک مغربی عیسائیت تہذیب، ویسٹرن کرسچنڈم، یورپ اور امریکہ کا علاقہ، اور نمبر 1 یورپ اور امریکہ کا علاقہ ویسٹرن کرسچنڈم تہذیب۔ 2 آرتھوڈاکس عیسائی تہذیب یعنی آرتھوڈاکس کرسچن سوسائٹی، جنوبی مشرقی یورپ اور روس کا علاقہ۔ جنوبی مشرقی یورپ اور روس کا علاقہ یہ اب مغربی تہذیب کا حصہ بن چکی ہے، اور دونوں کے مجموعے کو مغربی تہذیب ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں۔ 3 اسلامی تہذیب، اسلامک سویلائزیشن، پورا شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ، بحر الکاہل سے لے کر دیوار چین تک اور نیچے انڈونیشیا تک کا علاقہ۔ اس کی 2 شاخیں ہیں، عرب اور فارس۔ 4 ہندو سوسائٹی، بر صغیر کا علاقہ۔ 5 مشرقی بائی تہذیب، فار ایسٹرن سوسائٹی، وسط ایشیا کے اختتام سے، یعنی منگولیا، چین، کوریا، جاپان اور بحر الکاہل پیسفک اوشن تک کا علاقہ۔ ٹونبی کہتا ہے کہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ اگر ہم پچھلے ادوار کا جائزہ لیں اور 775 عیسوی بعد از وفات 775 بعد از وفات بیسی وقت دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہی تہذیبیں اس وقت بھی دنیا کا نقشے پر موجود تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے اور اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ٹانبی لکھتا ہے کہ معاشرہ سوسائٹی افراد کی سرگرمی کا ایک مشترکہ میدان ہے۔ ایک معاشرے کے رہنے والے افراد کی انفرادی اعمالی قوتیں ایک معاشرے کی وہ ناگزیر اور اہم اعمالی قوتیں ہیں جن کے اثر پذیر ہونے سے اس تہذیب کی تاریخ بنتی ہے، یہاں تک کہ افرادی اعمال یہ بھی تعین کرتے ہیں کہ اس تہذیب نے کب تک زندہ رہنا ہے۔ انفرادی اعمال غرض کے قابل فہم یونٹ یعنی انٹیلیبل یونٹ آف ہسٹری نہ تو قومیت پر مبنی کوئی ملک ہے اور نہ ہی کوئی پوری انسانیت ہے، بلکہ یہ انسانوں کی سب سے بڑی گروہ بندی ہے جسے ہم نے ایک تہذیب کہا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی گروہ بندی ہے جسے ہم نے ایک تہذیب سویلائزیشن کہا ہے۔ یہ تحقیق کرتے ہوئے کہ وہ کیا حالات تھے جس میں مغربی عیسائی تہذیب پذیر ہوئی، ہم ایک اور تہذیب کے جائے مرگ پر پہنچتے ہیں جس سے مغربی عیسائی تہذیب نے جنم لیا، یا بہتر الفاظ میں مغربی تہذیب اس سے مربوط ہے۔ اس طریقے سے جب ہم دوسری 4 موجودہ تہذیبوں کی تاریخ کا تجزیہ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ہر تہذیب پچھلی تہذیب سے منسلک تھی جو اب مٹ چکی ہے۔ اس طرح اسے موروثی تہذیب کہا جاتا ہے۔ ٹونبی کہتا ہے کہ مجھے اسلامی تہذیب کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسلامی تہذیب
نہ تو کسی موروثی تہذیب سے جنم لیا اور نہ کسی گزشتہ تہذیب سے منسلک تھی۔ ٹوائنبی کہتا ہے کہ مجھے اسلامی تہذیب کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسلامی تہذیب نہ تو کسی موروثی تہذیب سے جنم لیا اور نہ وہ کسی گزشتہ تہذیب سے منسلک تھی۔ جزاک اللہ۔ پھر انشاءاللہ اگلی بار سابق بریگیڈیئر مستنصر بلّہ۔